अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपका मेज़बान उमैर ख़ान। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं किसी एक न्यू हाउसिंग सोसाइटी जो कि इस्लामाबाद में लॉन्च होने जा रही है उसके हवाले से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी और अब चूँकि वो अनाउंस हो चुकी हुई है तो मैंने सोचा मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो जितनी तफसीलात जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊँ। तो अभी इस टाइम नाज़रीन मैं इस टाइम जो मौजूद हूँ मैं यहाँ पे जो मेरे दाएं हाथ पे है ये चक शहजाद है और जो मेरे बाएं हाथ पे यहाँ पे जो है ये बनी गाला और बनी गाला है। तो अभी हम इस रोड पे मौजूद हैं। यहाँ से अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और जाएंगे और साथ साथ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटी और किस तरह से क्या उसकी अपडेट्स हैं। वो सारी मैं आपको तफसीलात आगे जाके लोकेशन भी बताऊँगा और उसकी एक्सेस भी बताऊँगा। सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो देखते रहिए और मेरे साथ ही रहिए। थैंक यू। जी तो व्यूअर्स अभी मैं इसको इन्होंने जिना एवेन्यू का नाम दे दिया हुआ है और मैं इस जिना एवेन्यू के ऊपर मुड़ने जा रहा हूँ। ये जिना एवेन्यू जो है यहाँ से इसका आगाज़ होता है पार्क रोड से और ये जाकर कनेक्ट होता है एंड तक बहरिया इनक्लेव तक जाके ये ख़त्म होता है। इसके यहाँ से लेकर बहरिया इनक्लेव तक काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें मार्केट्स भी आती हैं। यहाँ पे साइड पे नर्सरीज़ भी हैं। हमारे राइट साइड पे जो है पार्क इनक्लेव भी है जो कि सीटीए का एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत अरसा पहले लॉन्च हुआ था। और इसी तरह से आगे जाके काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो मैं अब इस टाइम जिस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ जा रहा हूँ वो है मारगला इनक्लेव जो कि DHA एंड CTA का जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जो कि अनाउंस हो चुका हुआ है। नाज़रीन इस वक्त जो है इस्लामाबाद के बहुत करीब तरीन कोई भी इस टाइम कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है सिवाय चंद हाउसिंग सोसाइटीज़ के। जितने भी आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है अनाउंस हो रही हैं वो या तो आपके जाते हैं चक्री रोड पर या तो वो अडियाला रोड जो कि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात बनते हैं। इस्लामाबाद के भी नहीं, आई गेस वो रावलपिंडी के मज़ाफ़ात बनते हैं। इस्लामाबाद में चूँकि ज़मीन कम पड़ चुकी हुई है, बहुत लिमिटेड सी ज़मीन है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलेंगी। इस तरफ जो हम जा रहे हैं तो हमारे इस मारगला इनक्लेव के बिल्कुल करीब तरीन जो हाउसिंग सोसाइटी है वो है पार्क व्यू। और फिर उसी रोड को फॉलो करते हुए जब आप सीधा जाते हैं तो वहाँ पे है आपका बहरिया इनक्लेव। ये दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इसमें जो सबसे मेगा प्रोजेक्ट है वो बहरिया इनक्लेव का है जो कि इन्होंने बहुत अर्सा पहले अनाउंस किया था, लॉन्च किया था और अभी भी उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होना बाकी है। वहाँ पे आबादी अभी भी उस हद तक नहीं बढ़ी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन ज़ाहिर बात है जैसे जैसे इस्लामाबाद की आबादी बढ़ रही है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट हो रही है, घरों की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आबादी उस तरह से बढ़ती जा रही है। अब मज़ीद आबादी जो है एक्सपेंड होती जा रही है। तो ये मारगला इनक्लेव के हवाले से मैं बात करता चलूँ। अब आगे जाके मैं आपको उसकी लोकेशन भी हम उसी के रास्ते में जा रहे हैं तो आगे जाके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उसकी लोकेशन, उसकी डेवलपमेंट और हर एक चीज़ के हवाले से। तो आप मेरे साथ इसी वीडियो में मेरे साथ ही रहिएगा। आगे जाके आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू। अच्छा तो नाज़रीन अभी हम ये साइट पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने डिमार्केशन भी कर दी हुई है, बाउंड्री वॉल्स भी लगा दी हुई हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी हैवी मशीनरी भी इन्होंने लगाई हुई है और यहाँ पे मुसलसल काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। जैसे पीछे भी आपने वीडियो देखी होगी इन्होंने काफ़ी हद तक जो है रोड को एक्सपेंड कर दिया हुआ है क्योंकि ज़ाहिर बात है जो 3 मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट इसी रोड के ऊपर चूँकि मौजूद हैं तो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चूँकि आने वाले वक्तों में यहाँ पे आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी और ट्रैफिक के निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने रोडों को मज़ीद एक्सपेंड कर दिया हुआ है। पहले ये सिंगल रोड हुआ करता था और तब आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चूँकि अब आबादी बढ़ रही है और मज़ीद हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद और कोई हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे आएगी भी।
کیونکہ یہاں پہ اتنی زمین ہے بھی نہیں، چونکہ 3 جائنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آ چکے ہیں. بیری انکلیو بہت پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. پارکیو پھر یہاں پہ لانچ ہوا، اور اب جو ہے ڈی ایچ اے جو ہے یہاں پہ لانچ ہونے جا رہا ہے. ڈی ایچ اے اینڈ سی ڈی اے کا میں اگین بتاتا چلوں، ڈی ایچ اے اینڈ سی ڈی اے کا یہ جوائنٹ وینچر ہے. اس کو یہ سامنے جو پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بوٹینیکل جو ہے یہ فارسٹ ہے، اور یہ ریزرو فارسٹ ہے. یہ ایسے ہی رہے گا. تو اب آپ یہ امیجن کریں کہ اس فارسٹ کے اور ان پہاڑوں کے دامن میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کتنی خوبصورت اور کتنی عمدہ لگے گی. یہاں کا ویدر اسلام آباد سے کر کے ہمیشہ 1 سے 2 ڈگری کا فرق رہتا ہے، اور اس کی خوبصورتی یہاں پہ جب بارش ہو تو الگ سے اس کا ایک نظارہ ہوتا ہے، خوبصورتی. تو آئیے چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اس کی مشینری وغیرہ. یہ دیکھیں یہاں پہ کام چل رہا ہے. سامنے دیکھیں گے تو ان کا یہاں پہ سائٹ آفس بھی بن چکا ہوا ہے. جی ناظرین، تو یہ بھی میں اس سائٹ پہ پہنچ چکا ہوں، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پہاڑیاں، اور یہ ان کا یہ سائٹ آفس ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے سائٹ وغیرہ بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک ٹیمپریری سا آفس بنایا ہوا ہے، اور یہ ان کی ہیوی مشینری یہاں پہ لگی ہوئی ہے جو کہ بہت عرصے سے یہاں پہ کام کر رہی تھی. کافی تیزی سے انہوں نے ان جگہوں کو ہموار کیا ہے. پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے یہاں پہ اس کو ہموار کر دیا ہوا ہے. اور اس ٹائم اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی یہاں پہ خاموشی اور پیسفل جگہ ہے. کافی بڑی زمین ہے، اور اس کی ایکسیس بہت خوبصورت ہے. یہ ناظرین اسلام آباد کے جو مین بلو ایریا ہے اس سے اگر میں غلط نہ ہوں تو میکسیمم 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 20 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ اسلام آباد کی قریب ترین ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چونکہ سی ڈی اے یہاں پہ انوالو ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، تو سی ڈی اے کا جو ہے یہاں پہ سستا ترین پلاٹ اس ٹائم ریٹس سامنے آ چکے ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس اپنی ویڈیو میں جو ہے اس کا سی ڈی اے کا لنک بھی دے دوں. سی ڈی اے کے لنک میں جو ہے آپ جا کے ڈی ایچ اے اور سی ڈی اے کا جوائنٹ وینچر کا ایک انٹرفیس بنا ہوا ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے اور وہ آپ کو لینڈ کر دے گا اس اسپیسیفکلی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. آپ کو تمام جتنی بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ اس کے اندر موجود ہے. 10,000 کنال کی ابھی انیشلی ان کے پاس زمین ہے، اور 14 فیبرری تک کی لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ وہ فارم جو انٹرسٹڈ ہیں وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر تمام ڈیٹیلز مینشن ہے کہ آپ کس کیٹیگری کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں، کس سائز کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں، کتنے سالوں کی قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں. وہ تمام چیزیں، وہ تمام تفصیلات اس پیپر کے اندر جو ہے مینشن ہے. آپ اپنی ان ریکوائرمنٹس کو فل کرتے ہوئے اس کو جمع کرا سکتے ہیں. اور ہر سائز کا جو پلاٹ ہے اس کی اپنی ایک فیس ہے. غالباً 5 مرلے کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 10,000 ہے. 10 مرلے کی جو پلاٹ ہے اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 15,000 ہے. اور جو کنال کی جو زمین ہے اس کنال کی زمین کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ ہے 20,000. تو یہ آپ اس کی فیس جو ہے اسی کے اندر مینشن ہے کہ کس کے نام کا آپ پے آرڈر بنائیں گے. وہ پے آرڈر بنا کے آپ نے جمع کرا دینا ہے ڈی ایچ اے میں، اور پھر وہ آپ کو اس کی ریسیونگ دیں گے. اور پھر 14 تاریخ تک کی لاسٹ ڈیٹ ہے، 14 فیبرری. اس کے بعد بیلٹنگ ہوگی. بیلٹنگ میں جس کا نام آئے گا پھر انہوں نے ایک خاص ٹائم دیا ہوا ہے. اس ٹائم کے اندر آپ نے پے آرڈر جمع کرانا ہے 15% ڈاؤن پیمنٹ کی. اور اس ڈاؤن پیمنٹ کے بعد آپ کی پھر کچھ دن کے بعد آپ کی پیمنٹ پلان بن کر آئے گا. پھر آپ نے اس کے ہر کوارٹرلی جو ہے آپ نے اماؤنٹ جمع کرانی ہے، انسٹالمنٹ جمع کرانا شروع کر دینے ہوگی. اور اس میں 4 طرح کے پیمنٹ پلان ہیں. ایک سب سے پہلا جو ہے وہ لمسم اماؤنٹ. مثال کے طور پہ اگر ایک پلاٹ کی ورتھ ہے 1 کروڑ اور 26 لاکھ، اور آپ لمسم اماؤنٹ ساری یکمشت جمع کراتے ہیں تو وہ آپ 1 کروڑ 20 لاکھ دے دیں گے. آپ کو 6 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں 1 سال کی انسٹالمنٹ کرنی ہے تو 1 سال کی انسٹالمنٹ کی پھر تھوڑی سی قیمت زیادہ ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ 2 سال کا سلیکٹ کرتے ہیں تو 2 سال کی اس سے تھوڑی سی اماؤنٹ زیادہ ہوگی. پھر اگر آپ 3 سال کی کہیں گے تو 3 سال کی پھر اس سے تھوڑی سی زیادہ اماؤنٹ ہوگی. تو اس طرح سے آپ نے پیمنٹ پلان چوز کرنا ہے، اور آپ نے پھر اس کی انسٹالمنٹ دیتے رہیں گے. 3 سال کی آسان ایک ساتھ ہوں گی، اور آپ آہستہ آہستہ ایک پلاٹ کے مالک بھی بن جائیں گے. یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ سی ڈی اے کا چونکہ پروجیکٹ ہے، تو سی ڈی اے کی اس وقت جو قریب ترین جو سوسائٹیز ہیں جو کہ اپنا سی ڈی اے کا سیکٹر ہے، میں اس کا کمپیریزن اصل میں اس سرینٹی کو دیکھتے ہوئے مجھے D12 یاد آ رہا ہے، شالا دیتا والی سائڈ. D12 انتہائی خوبصورت سی ڈی اے کا سیکٹر ہے. جو ناظرین گئے ہوں گے ان کو اس کا آئیڈیا ہوگا. وہاں پہ اگر آپ کسی نے ورکنگ کی ہو تو وہاں پہ 5 مرلے کا اس ٹائم جو پلاٹ ہے وہ تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 4 کروڑ اس کی ورتھ ہے.
تو ناظرین اب آپ آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا کہ اگر یہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ آج کی تاریخ میں آپ کو وہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر 1 کروڑ 26 لاکھ روپے میں مل رہا ہے اور لم سم پہ 1 کروڑ 20 میں مل رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اور کتنی گروتھ ہے جو آنے والے وقتوں میں آپ اس کے پروفٹ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ سی ڈی اے کا نام اور ڈی ایچ اے کا نام ساتھ میں جڑا ہوا ہے، تو ڈی ایچ اے چلے سی ڈی اے تو ایک ایسی اتھارٹی ہے جو کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور جو پاکستان کی ہی اپنی ایک ادارہ ہے۔ تو سی ڈی اے جہاں پہ بھی اپنا بورڈ لگا دیتا ہے اس پراپرٹی کی ویلیو جو ہے اس میں جو ہے ایک دم سے جمپ آ جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کی ایکسیس بھی آپ نے دیکھ لی ہے، یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی آپ نے دیکھ لی ہوئی ہے، روڈ وغیرہ انہوں نے ہموار کر دیے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں تیزی سے یہ لوگ ڈیولپمنٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں ہی یہاں پہ اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پارک ویو کا تھوڑا سا بورڈ نظر آ رہا ہوگا سامنے، تو یہ ساتھ میں اس کے پارک ویو ہے۔ تھوڑا سا اس طرف آپ جائیں تو بحریہ انکلیو ہے۔ ناظرین اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ روڈ کی دونوں طرف کافی تیزی سے جو ہے ڈیولپمنٹ جاری ہے۔ اس سائڈ پہ بھی کچھ حصہ ہے سوسائٹی کا اور روڈ کے اس سائڈ پہ بھی، جہاں پہ میں ابھی تھوڑے پہلے آپ کو میں نے وزٹ کروایا، اور یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے اور اس سائڈ کو بھی یہ لوگ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام ان کی ڈیولپمنٹ اپڈیٹس تھی جو میں نے سوچا میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو تو کائنڈلی آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور مزید انفارمیشن کے لیے آپ نیچے کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، میں کامنٹ باکس کو اوپن رکھوں گا، اگر آپ کی کوئی سوال جواب ہو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی فارم کے حوالے سے کوئی اسسٹنس چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی آپ باہر ہیں نہیں آ سکتے تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کے بہاف کے اوپر فارمز کو فل کر کے اور جمع کرا کے آپ کے ساتھ تمام آپ کی ڈاکومنٹری پروف جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ اور لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔